ایک بادشاہ کے پاس ایک اجنبی آیا اور اس نے نوکری کی درخواست کی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا سیاسی ہوں۔ بادشاہ کے پاس سیاست دان تو پہلے ہی بہت سے لوگ تھے، ہاں البتہ اس کے گھوڑوں کے استبل کا انچارج فوت ہوا تھا ابھی قریب ہی میں، تو اس نے اس کو گھوڑوں کے استبل کا انچارج مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اس اجنبی سے اپنے نسلی گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا، تو اجنبی نے کہا کہ گھوڑا نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور اس نے جنگل کے سائیں کو بلایا اور اس گھوڑے کے بارے میں دریافت کیا۔ سائیں نے کہا کہ گھوڑا تو نسلی ہے، ہاں البتہ اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس نے گائے کا دودھ پیا ہے۔ اب بادشاہ نے اجنبی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے معلوم پڑا؟ تو اجنبی نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا جب گھاس کھاتا ہے تو گھاس منہ میں لے کے گایوں کی طرح منہ نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کے منہ اوپر اٹھا لیتا ہے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، بہت سی بھیڑ بکریاں اور اعلی قسم کے پرندوں کا گوشت اجنبی کے گھر بھجوایا اور اجنبی کو محل میں تعینات کروا دیا۔ اب اجنبی محل میں اپنی خدمات سر انجام دینے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو خیال آیا تو اس نے اپنی بیگم کے بارے میں اس اجنبی سے دریافت کیا۔ اجنبی نے کہا کہ طور اتوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ پھر حیران رہ گیا، اس نے فوراً اپنی ساس کو بلاوا بھیجا اور اس بابت پوچھا، تو ساس نے جواب دیا کہ تمہارے باپ نے میری بیٹی کی پیدائش پر ہی ہم سے رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن 6 ماہ کے بعد ہماری بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی تو میں نے ایک جنگل میں کسی قریبی جاننے والے کی بیٹی جو ہے نا وہ گود لے لی۔ چونکہ تم بہت امیر تھے، بادشاہ تھے، تو ہم لوگوں نے رشتہ تو آپ کو دینا تھا، تو اس لیے ہم نے کسی کی بیٹی کو لے کے پال لیا تاکہ یہ رشتہ قائم ہو جائے۔ بادشاہ نے پھر اجنبی سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا لگا؟ تو اجنبی نے کہا کہ اس کا اپنے خدمتکاروں اور ملازموں کے ساتھ سلوک چاہلوں جیسا ہے، ایک شہزادی ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ بادشاہ پھر سے بہت خوش ہوا، اس نے پھر انعام کے طور پہ بھیڑ بکریاں اور اعلی قسم کے پرندوں کا گوشت اس کے گھر بھجوایا اور اس کو مزید ترقی دے دی اپنے محل میں۔ اب وہ اجنبی بادشاہ کے محل میں بادشاہ کی خدمت کا کام کرنے لگا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو خیال آیا، اس نے اس اجنبی کو بلایا اور اس سے اپنے بارے میں پوچھا۔ اجنبی پریشان ہو گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے یہ سوال نہ پوچھے۔ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ جواب تو تمہیں دینا پڑے گا۔ تو اجنبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے میری جان کی امان دی جائے کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ بادشاہ نے چاروں ناچار اس کو جان کی امان دی اور اس سے کہا کہ اب بتاؤ۔ تو اجنبی نے کہا کہ نہ تو تمہارے طور اتوار بادشاہوں والے ہیں اور نہ ہی تم کوئی شہزادے ہو۔ بادشاہ پھر سے حیران پریشان، اس نے فوری طور پہ اپنی والدہ کو بلایا اور اس سے اس بابت پہ پوچھا، تو والدہ نے بتایا کہ ہمارے ہاں اولاد نہیں تھی ہو رہی اور ہم نے تمہیں ایک چرواہے سے گود لیا تھا۔ بادشاہ نے پھر سے اجنبی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو اجنبی نے کہا کہ جب بادشاہ خوش ہوتے ہیں تو وہ ہیرے، جواہرات، موتی، اس طرح کی چیزیں تحفے تحائف میں دیتے ہیں، بھیڑ بکریاں اور اعلیٰ قسم کے پرندوں کا گوشت نہیں دیتے۔ تم ہر دفعہ انعام کے طور پہ مجھے بھیڑ بکریاں اور اعلیٰ قسم کے پرندوں کا گوشت بھجواتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تم کسی چرواہے کے بیٹے ہو۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، آپ کے طور اتوار، آپ کی عادات اور آپ کا اخلاق آپ کے خون اور آپ کی نسل کا پتہ دیتا ہے۔